subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء و طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12 سائیکلوجی 12ویں نفسیات فرسٹ یونٹ ٹیسٹ ایگزام پیپر 25 مارکس اردو میڈیم کے لیے 25 نمبرات 12ویں فرسٹ یونٹ ٹیسٹ ہے سائیکلوجی۔ سوال نمبر 1 ہے، خواصر میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ ہر ایک کے لیے ایک نمبر ہے۔ 1879 تک علم نفسیات کو ڈیش کی ہی ایک شاخ مانا جاتا تھا۔ اس کا جواب ہے فلسفہ۔ دوسرا، علم نفسیات ایک ڈیش سائنس ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سماجی سائنس۔ تیسرا ہے، ڈیش ذہانت کا ایک انفرادی ٹیسٹ ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بلاک بلڈنگ ٹیسٹ۔ چوتھا ہے، نوع انسانی کا اعلیٰ ترین وصف اس کی ڈیش مانی جاتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے ذہانت۔ سوال نمبر 2 ہے، صحیح جوڑیاں لگائیے۔ ہر ایک کے لیے ایک نمبر مختص ہے۔ پہلا ہے ہیت، دوسرا تفعیلیت، تیسرا کرداریت، چوتھا وقوفیت۔ اس کے جوابات ہیں، ہیت ولیم وونڈ، دوسرا ہے تفعیلیت ولیم جیمز، کرداریت جان واٹسن، وقوفیت الرک نائٹسر۔ ستون الف اور ستون بی میں جوڑیاں لگائیے۔ ذہنی آزمائش کی اصطلاح کا موجد، دوسرا سماجی ذہانت کی اصطلاح کا موجد، تیسرا جذباتی ذہانت کی اصطلاح کا موجد۔ پہلے کا جواب ہے ذہنی آزمائش کی اصطلاح کا موجد ریمنڈ کیٹل، دوسرا سماجی ذہانت کی اصطلاح کا موجد ای ایل تھارن ڈائک، تیسرا جذباتی ذہانت کی اصطلاح کا موجد جان میئر پیٹر سالوی۔ دنیا کی نامور شخصیات، ان کا بنیادی وصف: گاندھی جی حوصلہ مندی، مدر ٹیریسا، نیپولین بوناپارٹ، جولیس سیزر۔ اس کا صحیح جواب ہے گاندھی جی صداقت، مدر ٹیریسا انسان دوستی، نیپولین بوناپارٹ حوصلہ مندی، جولیس سیزر اقتدار کا حصول۔ سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط لکھیے۔ ایک نمبر، ہر ایک کے لیے ایک نمبر ہے۔ پہلا ہے، علم نفسیات ایک ذہنی عمل کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ دوسرا، کیس اسٹڈی کا طریقہ ہمیشہ معالج ماہرین نفسیات ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے یہ صحیح ہے۔ تیسرا، مصنوعی ذہانت کی کچھ مخصوص محدودیت ہوتی ہے۔ یہ بیان صحیح ہے۔ چوتھا، ذہانت کی اجتماعی ٹیسٹ کم مہنگے سستے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات ایک جملے میں دیجیے۔ ہر ایک کے لیے ایک نمبر ہے۔ پہلا ہے، پہلی نفسیاتی تجربہ گاہ کب قائم ہوئی؟ اس کا جواب ہے 1879 میں جرمنی میں پہلی نفسیاتی تجربہ گاہ قائم ہوئی۔ دوسرا ہے، امریکی نفسیات کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے امریکی نفسیات کا بابا آدم ولیم جیمز کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے، ذہانت کے زبانی ٹیسٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے ذہانت کے 2 ٹیسٹ زبانی و غیر زبانی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ زبانی ٹیسٹ میں ٹیسٹ کا محتمل موکلین کو زبانی طور پر ٹیسٹ پیش کرتا ہے۔ اس میں کوئی بھی سوال تحریری صورت میں نہیں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے تصورات کی تعریف بیان کیجیے۔ 2 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، نقل کرنا دہرانا۔ اس کا جواب ہے نقل سے مراد یہ کہ سائنس سے ہونے والے نتائج کو دوبارہ دہرا کر وہی نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہی حالات میں تجربہ کیا جائے تو وہی نتیجہ برآمد ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے، ربطی عددی سر۔ اس کا جواب ہے 2 متغیرات کے درمیان باہمی تعلق کی وسعت کو عددی سر سے ناپا جاتا ہے۔ یہ باہمی تعلق کا عددی سر ہمیشہ منفی 1.00 سے جمع 1.00 کے درمیان ہوتا ہے۔ اس تعلق کی شدت پلس اور مائنس سے ظاہر کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے، سماجی ذہانت۔ سماجی ذہانت سے مراد دوسروں کے ساتھ اچھی طرح رہنا، پیش آنا، برتاؤ کرنا اور دوسروں کو بہتر تعاون دینا اور تعاون لینا ہے۔ سماجی ذہانت اچھی پرورش و تربیت سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا ہے، جذباتی ذہانت۔ اس کا جواب ہے جذباتی ذہانت سے مراد ہے خود کے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، ان جذبات کے فرق کو سمجھنا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی معلومات سے کسی کی سوچ اور اس کے عمل کو سمجھنے کی صلاحیت کو جذباتی ذہانت کہتے ہیں۔
سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیے 5 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے مشاہداتی طریقہ، آبزرویشن میتھڈ۔ اس کا جواب ہے تحقیقی مواد کو یکجا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں حصے لینے والے پارٹیسپنٹ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور تحقیق سے متعلق برتاؤ کو نوٹ کر کے بعد میں ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ جہاں تجرباتی طریقے کو استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے وہاں مشاہداتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ عموماً 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے فطری مشاہدہ، دوسرا منضبط مشاہدہ۔ عام طور پر مشاہداتی طریقے کا استعمال بچوں کے ماہرین نفسیات، معالج ماہرین نفسیات اور سماجی ماہرین نفسیات کرتے ہیں۔ یہ زیادہ سائنسی طریقہ مانا جاتا ہے، اس سے حاصل ہونے والے نتائج زیادہ معتبر مانے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے لوئس تھرسٹن نے ذہانت کی کون کون سی آزاد بنیادی صلاحیتیں پیش کی ہے؟ اس کا جواب ہے ماہر نفسیات لوئس تھرسٹن نے ذہانت کی 7 آزاد اور بنیادی صلاحیتیں پیش کی ہیں۔ یہ صلاحیتیں ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہوتی ہیں۔ پہلا ہے زبان فہمی، دوسرا الفاظ کی روانی و تسلسل، تیسرا عادات کی پختگی، چوتھا مکانی نقشہ کشی، پانچواں تلازمی حافظہ، چھٹا ادراکی رفتار اور ساتواں استدلال۔ فرق واضح کرنا ہے انسانی ذہانت اور مصنوعی ذہانت میں۔ پہلا ہے انسانی ذہانت فطری ہوتی ہے، مصنوعی ذہانت انسان کی تخلیق کردہ ہوتی ہے۔ انسانی ذہانت فطری اعلیٰ درجے کی معلومات، تجربات، تخیلات، اخلاقیات اور سماجی اقدار پر مبنی ہوتی ہے۔ مصنوعی ذہانت انسان کی بنائی ہوئی ترتیب و ترکیب پر مبنی ہوتی ہے۔ انسانی ذہانت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ مصنوعی ذہانت انسانی ذہانت کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسانی ذہانت میں قوت فیصلہ اور تخیلات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ مصنوعی ذہانت میں قوت فیصلہ یا تخیلات کی ایک حد مقرر ہے اور وہ اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتی ہے، یہ اپنے ذخیرہ معلومات تک ہی کام کر سکتی ہے۔ پانچواں ہے انسانی ذہانت مصنوعی ذہانت پر غالب ہوتی ہے۔ مصنوعی ذہانت انسانی ذہانت کے تابع ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔